اللہ نے قرآن کو الفاظ کا غلاف پہنا کے اپنے جبریل امین کے ذریعے اپنے حبیب کے اوپر اتارا اور ان کی زبان مبارک سے ہم سب تک پہنچایا۔ قرآن کی نسبت بڑی اعلیٰ نسبت ہے۔ اب مثال آپ کو دے رہے ہیں کہ جیسے مان لیے کوئی لکڑی ہے، بہت مہنگی لکڑی ہے اور اس کی کرسی بنی ہوئی ہے تو ہر آدمی پہ بیٹھ سکتا ہے، لیکن رحل آپ دیکھیے 20 روپے 25 روپے کے ملتا ہے، لیکن رحل کیونکہ قرآن اس پہ رکھ کے پڑھا جاتا ہے، اس چھوٹی سی لکڑی کے لیے 20 روپے کے رحل پہ قرآن کی نسبت سے جوڑنے سے اس کی کتنی اہمیت ہو گئی کہ ہم رحل کو چومتے ہیں، اٹھاتے ہیں، اس پہ نہیں بیٹھ سکتے۔ اعلیٰ سے اعلیٰ مہنگی سے مہنگی کرسی پہ ہم بیٹھ سکتے ہیں، لیکن 20 روپے کے رحل پہ ہم نہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کی نسبت ہے۔ اسی طرح سے مہنگا سے مہنگا کپڑا آپ دیکھیے پہنے، اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑا آپ پہن سکتے ہیں، لیکن قرآن کا جو جزدان ہوتا ہے، تو جزدان کے کپڑے کو جو ہم دھوتے ہیں اس کے پانی کو اتنا احترام کرتے ہیں کہ نالی میں نہ بہنے پائے، اس کو کہیں جا کے الگ سائڈ میں ڈال دیتے ہیں، مٹی میں ڈال دیتے ہیں کہ پانی جذب ہو جائے اور نالی میں نہ جائے، بےادبی نہ ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ صرف قرآن کی نسبت ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے قرآن کی نسبت ہی سے جو ہے سب کچھ ہے۔ یہ واقعہ آپ لوگ کو اور میں بتاتا ہوں قرآن کے حوالے سے۔ ایک گاؤں میں ایک صاحب کا انتقال ہو گیا، ان کی جو قبر کھودی جا رہی تھی، تو جو لوگ قبر کھودتے ہیں وہ کھڑوا الٹا سیدھا چلا رہے تھے، تو بغل میں ایک قبر تھی، اس پہ بھی جو ہے چوٹ پڑی اور قبر نیچے سے جو ہے کھل گئی۔ تو دیکھا اس قبر میں جو ہے اتنی خوشبو آ رہی ہے، اتنی خوشبو آ رہی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ لوگ پریشان ہو گئے، لوگوں کو ہوا کہ آخر خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، کیا بات ہے؟ تو کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اور کوشش کرتے ہیں کہ اس میں اور ذرا دیکھا جائے کیا بات ہے۔ تو انہوں نے اس قبر کو ہلکا سے اور کھولا تو دیکھا کہ اس میں ایک قبر کے اندر ایک مردہ لیٹا ہوا ہے، اس کا کفن پورا ثابوت ہے اور خوشبو بے انتہا آ رہی ہے۔ تو یہ ہوا کہ معلوم کیا جائے کہ بھائی یہ کس کی مٹی ہے۔ وہاں پتہ لگانے گئے تو معلوم ہی ہوا کہ ایک آدمی کا انتقال قریب 10-12 سال پہلے ہو گیا تھا، اس کی یہ جو ہے قبر ہے۔ لوگ پتہ لگاتے لگاتے اس کے گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، اس کی بیوہ آئی، بیوہ سے پوچھے بھائی ایسے ایسے واقعہ پیش آیا ہے، آپ اپنے شوہر کا کوئی ہم کو ایسا کام بتائیے کہ جن سے ان کی قبر میں اتنی خوشبو آ رہی ہے۔ تو ان کی بیوہ نے کہا بھائی ہم کو تو معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہو کہ ان کی قبر میں ایسی کوئی مٹی خوشبو آئے۔ ہاں ایک عمل وہ ایسا کرتے تھے، ہو سکتا ہے اس کی وجہ رہی ہو، وہ قرآن نہیں پڑھے ہوئے تھے۔ جب وہ نماز پڑھنے مسجد جاتے تھے اور قرآن سنتے تھے اور وہاں سے آتے تھے تو زاروں قطار روتے تھے وہ، اور اس کے بعد قرآن کھول کے بیٹھ جاتے تھے، اور کیونکہ وہ قرآن پڑھے نہیں تھے وہ قرآن پہ ہر سطر پہ جو ہے انگلی پھیرتے ہوئے جاتے تھے اور روتے ہوئے جاتے تھے، اور کہتے تھے اللہ تعالیٰ مجھے معلوم نہیں اس میں تو نے کیا لکھا ہے، لیکن جو بھی لکھا ہے حق لکھا ہے، جو بھی لکھا ہے حق لکھا ہے، جو بھی لکھا ہے حق لکھا ہے۔ تو اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ اللہ نے ان کی مغفرت فرما لیا، اور 10 سال بعد بھی جو ہے ان کا کفن جو ہے پورا جو ہے محفوظ رہا، ان کی مٹی بھی محفوظ رہی اور ان کی قبر سے خوشبو آتی رہی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میرے بچوں، آپ لوگ قرآن کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن سے آپ کی نسبت ہے، ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، انشاءاللہ اس میں کچھ بچے حافظ بھی ہوں گے، کچھ حفظ بھی کر رہے ہوں گے۔ اللہ نے اپنے قرآن کے آپ کے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے، آپ کے والدین کو جزائے خیر دے، اور مبارکباد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کا انتخاب کیا کہ ان کو قرآن کرائیں وہ اور مدرسوں میں ڈالیں۔